مورخہ 10 مارچ سن 2017 عیسوی مطابق 11 جمادی الاخرہ 1438 ہجری۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ شفا شریف میں آج پہلی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، مہربانی اور رحمت کے حوالے سے ہے۔ یہ شفا شریف کی 17ویں فصل ہے۔ یہ وَأَمَّا الشَّفْقَةُ وَالرَّأْفَةُ وَالرَّحْمَةُ لِجَمِيعِ الْخَلْقِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت، مہربانی، نوازش ساری مخلوق کے لیے۔ رب کریم کا فرمان ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان، رحم فرمانے والے۔ دوسری آیت کریمہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ وقال بعضهم من فضله ان اللہ تبارک وتعالی اعطاه اسمین من اسمائه وقال بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ خاص گفتگو شروع کر رہے ہیں اب کہ بعض علماء عرفاء نے حضور کی فضیلت میں جو بیان فرمایا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ناموں میں سے 2 نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے، اور وہ دونوں نام ہیں جو سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں منشن کیے گئے ہیں کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے اوپر کمال مہربان ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ تو رؤوف اور رحیم یہ دونوں صفتیں اللہ جل شانہ کی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان صفات کو اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم، آپ کی وجاہت پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی عظیم ہے کہ رب اکرم نے اپنی 2 صفتوں کو آپ کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ خاص ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہی بات امام ابوبکر ابن فورک نے بھی بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 عظیم صفتوں کے ساتھ آپ کو موصوف فرمایا ہے۔ ایک پہلو یہاں دینا چاہتا ہوں میں
کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات قدیم، اس کی ساری صفتیں قدیم، اس کی کوئی صفت حادث نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر حادث مانا جائے تو یہ بہت ہی خوفناک قسم کی بات ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے عظیم تر، مگر اس کے باوجود بھی آپ قدیم نہیں ہیں، آپ حادث ہیں، اور آپ کی جملہ صفات بھی حادث ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان صفتوں کو جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں اپنے حبیب کو عطا فرما کر کے یہ بات واضح فرما دی کہ میرے حبیب کا درجہ بھی کوئی چھوٹا موٹا درجہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا عظیم رتبہ اور اتنی عظیم صفتیں اگر کسی کو دی گئی ہیں تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اس کی کتنی وجاہت ہے کہ ہم جیسے چھوٹے انسانوں کے سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی ہے بات یہ۔ تو حضور کتنے شفیق، مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ آپ کی شفقت کے مقابل میں کسی کی شفقت نہیں، آپ کی رحمت کے مقابل میں کسی کی رحمت نہیں، آپ کی رافت و محبت کے مقابل میں کسی کی رافت و محبت نہیں ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ماں اپنی اولاد کے حوالے سے بہت شفیق ہوتی ہے، بہت شفیق ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود ماں کی شفقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کے مقابل میں یوں سمجھیے جیسے سمندر کے مقابل میں ایک قطرہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو جب ماں اپنی اولاد کے حوالے سے کسی طرح کا کوئی کرب، کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی ہے تو کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے سے کیا برداشت کر لیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب آپ کی شفقت پر حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ ابن شہاب کی روایت ہے، قال غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة وذكر حنينا قال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100۔ قال ابن شہاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ جب کی، جنگ حنین، یہ جنگ حنین فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے۔ اب اس حدیث کی گہرائی میں اتریے تو بات سمجھ میں آئے۔ یہ صفوان بن امیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے دشمن تھے، اتنے بڑے دشمن تھے کہ ان کا اگر بس چلتا تو معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیتے، اتنے بڑے دشمن تھے۔ غزوہ حنین جب ہوئی تو اس میں یہ شریک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے مال کو جب تقسیم فرمایا تو ان کو ایک مرتبہ 100 اونٹ دیا، اس کے بعد پھر 100 اونٹ دیا، اس کے بعد پھر 100 اونٹ دیا۔ میں اس سے پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ اہل عرب کے اس معاشرے میں اونٹ کتنا عظیم تر سرمایہ ہوتا تھا، کتنی بڑی دولت شمار کی جاتی تھی،
یہ آپ آج کے دور میں محسوس بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ بڑا سے بڑا تحفہ کسی کو دیا جائے، بڑی سے بڑی دولت دے دی جائے، اس طرح سے اس زمانے میں یہ اونٹوں کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ اگر کوئی کسی شخص کو 1 یا 2 اونٹ دیتا تو احسان جتایا کرتا تھا۔ نبی کریم کی شان کرم اور عطا اور شفقت و مہربانی کی کیفیت یہ ہے کہ 1 مرتبہ 100 دیا، پھر 100 دیا، پھر 100 دیا، اور کس کو دیا ہے؟ وہ جو آپ کے خون کا پیاسا، ابھی اسلام بھی نہیں لایا ہے، ایسے شخص کو یہ دل کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کس قدر شفقت فرمانے والے، مہربانی فرمانے والے، رحم فرمانے والے تھے کہ دوست تو دوست اپنے دشمنوں پر بھی رحمت و کرم کی نظر رکھا کرتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ سید مسیح کی روایت ہے کہ ان صفوان قال واللہ لقد اعطانی ما اعطانی وانه لابغض الخلق الی فما زال يعطيني حتى انه لاحب الخلق الی۔ سید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان کا خود اپنا بیان ہے، یہ دوسرے کی بات نہیں، خود اپنا بیان ہے یہ، کہ حضور نے مجھ کو اتنا دیا کہ دیتے چلے گئے، اور جبکہ میری صورتحال یہ تھی کہ مخلوق میں حضور سے زیادہ برا میرے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ دشمنوں کے ساتھ تالیف قلب، نوازش، یہ بڑے دلگردی کی بات ہوتی ہے۔ دیے تو دیتے چلے گئے، اور صورتحال یہ ہے کہ مخلوق خدا میں رسول کریم سے زیادہ ناپسند مجھے کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد پھر میری صورتحال یہ ہو گئی کہ اب اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے جو ذہن ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے، اسے تالیف قلب کہتے ہیں، کہ اگر کوئی دشمن ہو، کسی سے ناراضگی چل رہی ہو، تو آپس میں لینے دینے سے اور اس طرح سے تحفے تحائف پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم فرما دیتا ہے، اور دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے تحادو تحابو، آپس میں ہدیہ گفٹ کے لین دین کا رواج رکھو، اس سے ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ جس عظیم پیغمبر جن کی عظمت و شان کا حال یہ ہے کہ ایک دشمن ہے جو خود اقرار کر رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ جس کو برا جانتا تھا وہ آپ کی ذات تھی، اس کو اتنا نواز دیا حضور نے کہ اب اس کا قول خود ہی ہے کہ اب مخلوق خدا میں ان سے زیادہ محبوب کوئی ہے ہی نہیں مجھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے، وروی ان اعرابیا جاء يطلب منه شيئا فاعطاه ثم قال احسنت اليك، قال الاعرابي لا ولا اجملت، فغضب المسلمون وقاموا اليه فاشار اليهم ان كفوا، ثم قام ودخل منزله وارسل اليه وزاده شيئا ثم قال احسنت اليك، قال نعم، فجزاك الله من اهل وعشيرة خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك قلت ما قلت وفي نفس اصحابي من ذلك الشيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي
ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك قال نعم فلما كان الغد أو العشي جاء فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضي أكذلك قال نعم فجزاك الله من أهل وشيرة خيرا. لمبی حدیث، مفہوم سنیں اس کا آپ. ایک اعرابی، ایک دیہات کا ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سے اس نے کچھ مانگا تو حضور نے اس کو کچھ دیا. دینے کے بعد حضور نے اس سے پوچھا کہ احسنت الیک، میں نے تیرے اوپر احسان نہیں کیا؟ تو کہتا اللہ نہیں، کوئی احسان نہیں کیا آپ نے میرے اوپر. حضور نے اس کو دیا. دینے کے بعد پوچھتے ہیں کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہے نا؟ کہتا ہے کوئی احسان آپ نے نہیں کیا. اب اس کی کیا وجہ تھی؟ یا تو اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ چونکہ جس سخاوت کی دھوم ساری دنیا میں مچی ہوئی ہے، اس سخاوت کے مقابل میں آپ نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے. یا تو یہ بات رہی ہو. بہرحال جب اس نے یہ کہا کہ آپ نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے تو صحابہ کرام جذباتی ہو گئے، اٹھے کہ اس کو سزا دی جائے، اس کو قتل کیا جائے، اس کی پٹائی کر دی جائے، کچھ بھی. حضور نے اشارے سے منع فرما دیا، نہیں کچھ نہیں کرنا ہے، اس کو چھوڑ دو. پھر حضور اپنے دولت قدع عزت میں تشریف لے گئے اور اس کو پھر مزید عطا فرمایا، خوب عطا فرمایا. پھر پوچھتے ہیں کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا کہ نہیں کیا؟ اب اس کا جملہ بدل چکا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ نعم فجزاک اللہ من اہل و عشیرۃ خیرا، ہاں ہاں آپ نے احسان کیا میرے اوپر، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اہل و عیال میں بھلائی رکھے، آپ نے میرے اوپر احسان فرمایا ہے. اب دو باتیں ہو گئیں. ایک تو یہ کہ پہلی منزل پر جب حضور نے صحابہ کے سامنے پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے. پھر حضور نے اس کو مزید عنایت فرمایا. جب اور دیا، اب اس سے تنہائی میں پوچھ رہے ہیں کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا؟ اب وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں آپ نے احسان کیا ہے، اللہ آپ کے گھر والوں میں بھلائی عطا فرمائے، اہل و عیال میں بھلائی عطا فرمائے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ایسا ہے کہ یہی بات تم اب صحابہ کے درمیان چل کر کے کہو. دوسرے دن یا پھر شام ہی کو وہ اعرابی حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ چونکہ تو نے میرے عنایت کا انکار کیا تھا، میرے احسان کو تو نے اگنور کیا تھا، اس لیے صحابہ کرام تیرے بارے میں اچھا خیال نہیں رکھتے ہیں. اب چل کر کے یہ بات تو نے جو مجھ کو تنہائی میں کہی ہے، چل کر کے ان کے سامنے بیان کر تاکہ ان کا دل تیری طرف سے صاف ہو جائے. چنانچہ حضور اس کو لے کر کے پھر صحابہ کے درمیان آئے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہی دیہاتی ہے جو کل آیا تھا یا شام یا صبح آیا تھا اور اس نے ایسی ایسی بات کی تھی، میں نے اس کو دیا ہے، اب یہ راضی ہو چکا ہے. چنانچہ اس سے پوچھتے ہیں کہ فزعم انہ رضی اکذلک، اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ راضی ہو گیا، ایسا ہے؟ تو کہتا ہے نعم فجزاک اللہ من اہل و عشیرۃ خیرا، ہاں اللہ آپ کے گھر والوں میں، اہل و عیال میں بھلائی رکھے، بے شک ایسا ہے، آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے. بات یہ ختم ہو گئی. اب حضور فرماتے ہیں جو خلاصہ بحث ہے اس حدیث پاک کی، وہ لہذا فرمائیے. کہتے ہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل هذا مثل رجل له ناقة شردت علیہ فاتبعها الناس الی آخرہ. حضور نے فرمایا کہ میری مثال
اور اس دیہاتی کی مثال اس جیسی ہے کہ جس کی اونٹنی بدک کر کے بھاگی، وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ ہاتھ نہیں آ رہی ہے۔ لوگ بھی اس کے ساتھ مدد کے لیے، تعاون کے لیے دوڑے کہ تاکہ اونٹنی کو پکڑا جا سکے، لیکن اونٹنی بجائے قبضوں میں آنے کی بدکتی چلی گئی۔ تو اس اونٹ والے نے کہا کہ تم لوگ ہٹ جاؤ درمیان سے، یہ میرا اور میرے اونٹ کا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس نے دیکھا کہ اونٹ ایک جگہ جا کر کے گھاس چرنے لگا، یہ پیار و محبت کے ساتھ اس کے پاس جاتا ہے، اونٹ اس کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اس نے اس کو بٹھایا، اس پر سوار ہوا، وہی اونٹ جو بگڑا ہوا تھا فابا بردار رنگ کر کے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، اس کی سواری اس کو سوار کر کے چلنے لگا۔ اب نہ کوئی اعتراض ہے، نہ کوئی بگڑا پن ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی اٹکھیلیاں ہیں، نہ کوئی شرارت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری مثال، اس کی مثال یہی ہے، تم لوگوں نے اگر اس کو چھیڑ کر کے اس وقت قتل کر دیا ہوتا تو یہ سیدھے جہنم میں جاتا اور مجرم تم لوگ بھی ہوتے، یہ سیدھے جہنم میں جاتا۔ تو یہ حضور کی حکمت عملی ملاحظہ فرمائی کہ حضور نے ایسی حکمت عملی اختیار فرمائی کہ ایسے یعنی گمار شخص کو جو آداب رسالت کو جانتا بھی نہیں ہے، اس کو ایسا نواز دیا، ایسا نواز دیا، ایسا نواز دیا کہ اب وہ کیا غلام کی شکل میں سرکار کے سامنے موجود ہے۔ یہ ہیں حضور کی مہربانیوں کے کمالات، آپ کی رافت و رحمت کے کمالات۔ بیان فرمایا کہ وروی عنہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبلغني احد منكم عن احد من اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سلیم الصدر۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم لوگ میرے صحابہ کے تعلق سے مجھ کو کوئی بات ایسی ویسی نہ بتایا کرو کہ جس سے میرا دل صحابہ کے تعلق سے کبیدہ خاطر ہو جائے، موٹا ہو جائے، لہذا میرے صحابہ کی باتیں مجھ کو ایسی نہ بتایا کرو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا دل صحابہ کے تعلق سے خوش ہو، کھلا ہوا ہو، سلیم الصدر ہوں، میں انشراح صدر میرے پاس ہو اور میرا دل ان سے مطمئن ہو۔ یہ ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ دراصل ہزار عیبوں کے چھپانے اور ہزار دشمنیوں کے توڑنے کا ایک پیارا سا طریقہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ اب آپ معاشرے کا اندازہ لے لیجئے، لوگوں کے اندر دشمنی یا اختلاف کیوں اور کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے نا کہ کچھ بات سنی جا کر کے سنا دیا، ان کے خلاف کچھ سنا اس کو جا کے بتا دیا۔ آدمی بیٹھتا ہے، کچھ نہ کچھ باتیں کرتے ہیں، ہر جگہ کمٹمنٹ ہوتا رہتا ہے، تنقیدیں چلتی ہیں، اچھائیاں بیان ہوتی ہیں، سب کچھ بیان ہوتا ہے۔ اب یہاں سے کوئی بات سنی جا کر اس کے پاس بیان کر دیا، کسی اور نے اس کے پاس جا کر کے بیان کر دیا، تو اس طرح سے دلوں کے اندر موٹاوا پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک بار ایک جملہ کہا تھا یہی کہ جو اختلافات ہوتا ہے، اگر اختلافات کو دور کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ برائیاں بیان کرنے کے بجائے اس کی صرف اچھائیاں جا کے بیان کرا، تیرے بارے میں وہ ایسا کہہ رہا تھا، بڑے اچھے جملے بول رہا تھا، تم سے تو بڑی نازمندی کا جذبہ رکھتا ہے یار، وہ تم کو تو بڑی محبت سے یاد کرتا ہے وہ۔ تو وہ جو خمار عناد ہے، دشمنی کا جو خمار ہے، وہ ریڈیوس ہو کر کے زیرو بن جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ یہی بات حضور نے بیان فرمائی ہے کہ میرے صحابہ کے تعلق سے مجھ کو ایسی کوئی بات نہ بیان کیا کرو کہ جس سے میرے دل کو ٹھیس پہنچے، اور صحابی کے تعلق سے میرے دل کے اندر کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سے میں جاؤں تو صحابہ کے تعلق سے میرا دل کھلا ہوا ہو، محبتیں میرے دل کے اندر صحابہ کی موجود ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کی شفقتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اپنی امت کے لیے تخفیف اور تسہیل چاہی۔ کیا مطلب؟ جب بھی کوئی بڑا امر
نازل ہوا تو اللہ کے رسول نے اس کو ہلکا کرانے کی کوشش کی رب کریم کی بارگاہ میں۔ کوئی مشکل امر نازل ہوا تو اس کو آسان کرانے کی کوشش کی اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ دیکھو 50 نمازوں کا جو مسئلہ ہے، کیا تھا یہ؟ کیا تھا؟ بار بار تشریف لے جا رہے ہیں رب کریم کے حضور، اور کم کر دے میرے معبود، اور کم کر دے، اور کم کر دے۔ تو اگر 50 وقت کی نماز ہوتی تو یہ امت کے اوپر بہت زیادہ گراں ہو جاتا، تو حضور نے کیا کیا؟ ہلکا کرا دیا ہمارے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ومن شفقته على امته تخفيفه وتسهيله عليهم وكراهته اشياء مخافة ان تفرض عليهم، کہ حضور نے امت کے لیے آسانیاں عطا فرمائیں، معاملات کو ہلکا کرایا، اور اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی عمل ان کے اوپر ابھی آپشنل ہے اور نیسیسری بنا دیا جائے، ابھی نفلی طریقے پر ہے، ان کے اوپر فرض کر دیا جائے۔ جیسے وہی مثالیں بہت سی ہیں، یہاں بیان فرمائی گئی ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی لامرت بالسواک مع کل وضو، اگر یہ بات میری امت کے اوپر بوجھ نہ بن جاتی تو میں حکم دیتا کہ ہر وضو کے وقت مسواک کو لازم کر لو، لیکن اس میں امت کے اوپر مشقت پڑ جائے گی، اس لیے میں نے اس کو لازم نہیں کیا ہے، آپشنل رکھا ہے۔ فرماتے ہیں وخیر صلاۃ اللیل، اور یہ بات بھی کی رات کی نماز تہجد، جیسے حضور پر فرض تھی، اگر حضور چاہتے تو امت پر فرض ہو جاتی، امت پر فرض ہو جاتی، لیکن حضور کی شفقت ہے کہ اس کو آپشنل ہی رکھا، نوافلی کی منزل پر امت کے لیے رکھا اس کو۔ اسی طرح سے صوم وصال ونہی من صوم الوصال، صوم وصال سے روک دینا، صوم وصال یعنی کنٹینیو روزہ رکھنا۔ صحابہ اکرام کی صورتحال یہ تھی کہ وہ صحابہ اکرام حضور بغیر کھائے پیے مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ نے اس کی نقل اتارنی شروع کر دی، بخاری کی روایت آئی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے نبی کا بدن اور غیر نبی کے بدن میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نبی فزیکلی غیر نبی سے اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس کی گرد بھی عام آدمی نہیں پا سکتا ہے، تو یہ حضور کی شان تھی، رب کریم نے ان کو اس شان کا رکھا تھا کہ حضور صوم وصال رکھتے، لیکن صحابہ کرام کی یہ حرص تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا تعلق تھا دل کا کہ حضور جو کریں ہم کو کرنا ہے۔ حضور چلتے کیسے چل رہے ہیں، نقل اتارنی شروع کر دی، پاؤں کے اسٹیپ کیسے رکھ رہے ہیں، یہاں تک پاؤں کو اس طرح سے اٹھاتے تھے، اس طرح سے رکھا کرتے تھے، یہ کیفیت ہے۔ تو صوم وصال رکھنا شروع کر دیا، چنانچہ بخاری کی روایت بھی آئی ہوئی ہے، یہاں بیان فرمایا گیا کہ الوصال فی الصوم وهو ان يصوم یومین فاکثر من غیر اکل وشرب بینہما، 2 یا 2 دن سے زیادہ بغیر کھائے پیے کنٹینیو روزہ رکھا جائے، اسے صوم وصال بولتے ہیں۔ تو جب ان حضرات نے
صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنا شروع کیا. وشق ذلك علیہم فلما بلغه ذلك نہاهم عنہ. حضور کو جب پتہ چلا یہ بات بتائی گئی کہ یا رسول اللہ یہ صحابہ کرام صوم وصال رکھ رہے ہیں، تو حضور نے ان کو منع فرمایا، ارشاد فرمایا انکم لستم مثلی انی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، کہ تم لوگ میری طرح سے نہیں ہو، تم لوگ میری طرح سے نہیں ہو. یہ جملہ بول رہا ہے انکم لستم بمثلی، تم لوگ میری طرح سے نہیں ہو، میرا اسٹیٹس کچھ اور ہے، تمہارا اسٹیٹس کچھ اور ہے. میرا اسٹیٹس کیا ہے؟ انی ابیت عند ربی، میں اپنے رب کے پاس راتیں گزارا کرتا ہوں. اللہ اکبر. میں اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں، اور یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا رہتا ہے. تو میری نقل ان معاملات میں نہ کیا کرو تم. تو یہ حضور کی شفقت اور مہربانی اور محبت تھی کہ اس سے روک دیا حضور نے. اسی طرح سے وَكَرَاهَةُ دُخُولَ الْكَعْبَةِ لِأَلَّا تَتَعَنَّتْ أُمَّتُهُ. کہہ رہے ہیں اس طرح سے کعبہ مشرفہ میں داخلے کی بات. واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مشرفہ کے اندر تشریف لے گئے. کعبے کی بلڈنگ کے اندر کی بات ہو رہی ہے، بخاری میں روایت گزر چکی ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسامہ ابن زید اور بلال اور عثمان بن طلحہ، یہ سارے حضرات حضور کے ساتھ بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے. وَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، اور دروازہ اندر سے بند کر لیا. پھر جب کھولا دروازہ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص وہ ہے جو اس میں داخل ہوا. ان کے بعد وہ میں تھا. میں نے بلال حبشی سے پوچھا حل صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی ہے؟ تو کہاں پڑھی ہے؟ قال نعم بین العمودین الیمانیین، دونوں یمنی کھمبوں پلروں کے بیچ میں آپ نے نماز پڑھی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی گئے وہاں پہ نماز پڑھی انہوں نے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کعبے کے اندر داخل ہو کر کے نماز پڑھنا لازمی قرار دے دیا جاتا تو اس زمانے میں تو خیر کراؤڈ کم ہوتا تھا، کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے. آج کل اگر یہ حکم ہوتا تو کیا یہ پاسبل تھا کوئی شخص کعبہ شریف کے بلڈنگ کے اندر داخل ہو سکتا تھا؟ حج کو چھوڑ دیجئے، جب عمرے کی کیفیت یہ ہے کہ جب دیکھو کہ لاکھوں کا مجمع وہاں طواف میں مصروف ہے، تو اندر یعنی وہ تو حتیم کے اندر نماز پڑھنے کے لیے لوگ دھکے ایک دوسرے کو دے کر کے اندر گھستے ہیں. یہ صورتحال تو حضور کی نوازش ہے، حضور کا امت کے اوپر یہ احسان ہے، امت کے لیے آسانی ہے کہ حضور نے ان سب امور سے امت کو مستثنی قرار دے دیا ہے. یہ ساری چیزیں اب اختیاری اور آپشنل ہیں، نیسیسری نہیں رہ گئی. پھر فرماتے ہیں کہ وَرَغْبَتُهُ لِرَبِّهِ أَن يَجْعَلَ سَبَّهُ وَلَعْنَهُ لَهُمْ رَحْمَةً بِهِ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ جملہ خاص طور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا، رب کریم میں نے اپنے پیروکاروں، امتیوں کو، صحابہ کو اگر کبھی ڈانٹا ہے، کوئی تلخ بات کہی ہے، سبن معنی ہوتا ہے گالی دینا، لیکن لفظ گالی کسی بھی عظیم پیغمبر کے لیے، نبی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ایسا کوئی جملہ میں نے کہا ہے جو
ان کے فائدے میں نہ ہو، یا میں نے ان کو کوئی لعنت کے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جو، تو اے رب کریم میرے ان جملوں کو تو خیر اور رحمت میں بدل دے۔ کیا سمجھا آپ لوگوں نے؟ یعنی اگر میں کبھی ان کو ناراضگی میں کوئی جملہ کہہ دے رہا ہوں تو اس کو رب کریم تو رحمت و فضل سے اس کو رحمت اور خیر میں تبدیل فرما دے۔ یہ حضور نے اپنی امت کے لیے خاص طور سے رب کریم سے دعا مانگی۔ اللہ اکبر۔ لکھتے ہیں کہ اور اس کے علاوہ وَأَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِهِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں جب بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو نماز کو شارٹ کر دیا کرتے تھے۔ یہ سب حضور کی شفقتیں چل رہی ہیں کہ کس قدر مہربانی ہے حضور کی۔ یہی کیفیت اگر آپ پرانی ماسبق امتوں کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں اپنے نبی کی نافرمانی کی سزا ان کو کس قدر دی گئی، اور انہیں کتنے سخت انداز میں تہدیدات، وعیدات اور سزائیں اور عذاب عطا فرمایا گیا۔ اور حضور کی شان کرم یہ ہے کہ یہاں تو یعنی ایسے کوئی الفاظ بھی کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے تو دعا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو بجائے اس کے دل کے اندر تکلیف پہنچنے والے لفظ کے رحمت بنا دے، تاکہ جو الفاظ میری زبان سے نکلیں میری امت کے لیے خیر ہی خیر ہو جائیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کی حدیث ملاحظہ فرمائیے، وَلَمَّا كَذَّبَهُ قَوْمُهُ وَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّ عَلَيْكَ وَقَدْ أَمَرَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ فَنَادَاهُ مَلَكَ الْجِبَالِ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ فَنَادَاهُ مَلَكُ الْجِبَالِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ مُرْنِي بِمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا شریک بہ شیئا۔ جب قوم نے آپ کو جھٹلایا، آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کو اذیتیں دیں، تو جبریل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی قوم نے آپ کو کیا جواب دیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے اس کو سن لیا، اور رب اکرم نے پہاڑ کے فرشتے کو حکم دیا ہے کہ آپ جیسا چاہیں حکم فرمائیں، یہ فرشتہ اس پر عمل کرے گا۔ کیا مطلب؟ اگر آپ حکم دیں اس فرشتے کو تو ابھی اس آبادی کو تہس نہس تباہ و برباد کر دے۔ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ، ان کے بارے میں آپ جو چاہیں حکم فرمائیں۔ تو پہاڑ کے فرشتے نے حضور کو سے عرض کیا، آپ پر سلام پیش کیا، اور کہتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے کہ مرنی بما شئت، آپ مجھے حکم دیجیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان کے اوپر لا کر کے ڈال دوں، تباہ ہو جائیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس وقت جواب کیا دیا؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں، یہ مجھے ستا رہے ہیں، مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، مجھے
تنگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان کے اوپر یہ عذاب نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صلب سے، ان کی پیٹھوں سے ان لوگوں کو نکالے گا، پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، مجھے یہی چاہیے بس۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ پورا واقعہ نقل فرمایا گیا یہاں پہ کہ ابو طالب کا جو انتقال ہو گیا تو قریش نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آپ نکلے اور آپ کے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قبیلے بنو ثقیف میں پہنچے آپ تاکہ ان لوگوں سے بات کریں، بیٹھیں، معاملات۔ چنانچہ وہ حضور تشریف لے گئے۔ کچھ لوگ ثقیف کے رؤسا میں سے تھے، حضور ان کے پاس بیٹھے، ان سے بات کی، ان کو اسلام کی دعوت دی، تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ قبول کرتے ان لوگوں نے جھٹلایا اور آوارہ صفت لوگوں کو آپ کے اوپر مسلط کر دیا۔ آوارہ وہ کیا کرتے کہ آپ کو جو ہے گالیاں دیتے، چیختے تھے، آپ کو پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ حتی عدموا رجلی وہم یضحکون، یہاں تک کہ حضور کے قدم مبارک خون آلود ہو گئے اور وہ ہنستے رہے دیکھ کر کے۔ ایسی صورت میں یہ کیفیت تھی، اور فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں، حکم فرما دیں خالی بس، اب یہ دونوں پہاڑ نہ اٹھا کر کے ان کے اوپر میں پٹخ دوں، پس جائیں دو چکی کے پاٹ کی طرح سے یہ۔ لیکن اس کے باوجود حضور نے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ، بلکہ میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صلب سے، ان کی پیٹھوں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک سے باز رہیں گے، مجھے یہی چاہیے۔ یہ اعجاز، یہ رتبہ، یہ عظمت، یہ حضور کی شان کرم ہے۔ ابن منکدر کی روایت ہے کہ جبریل امین نے کہا، حضور سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ان اللہ تعالیٰ امر السماء والارض والجبال ان تطیعک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان، زمین اور پہاڑوں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ میرے حبیب کی اطاعت کرو، تم میرے حبیب جو کہیں اس کو فوراً کرو۔ آسمان کو اگر کہہ رہے ہیں کہ آسمان ان پر بجلیاں گرا دے، بجلی گرا دیتا۔ حضور اگر زمین سے کہتے، زمین ان کو فوراً نگل لیتی۔ پہاڑ سے اگر حضور ارشاد فرماتے ان پر شعلے برساؤ تو شعلے برساتے، لیکن حضور نے یہ سب کچھ نہیں۔ کیا جملہ ارشاد فرمایا، فوقال وَأَخِّرُوا عَنْ أُمَّتِي لَعَلَّ اللَّهَ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، میں ان عذابوں کو ان کے لیے مؤخر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ان عذابوں کے اوپر ابھی نہ لائے، یہ توبہ کر لیں، ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے، بس توبہ کر لیں گے عذاب ٹل جائے گا۔ اگر توبہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر عذاب ان کو اوپر آئے گا۔ سیدہ عائشہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، حضور کی شان کرم یہ تھی کہ حضور کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی چیز کا اختیار دیا گیا تو جو سب سے آسان ہوتا تھا اسی کو حضور امت کے لیے پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث ہے اس سلسلے میں، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں ڈھونڈو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ مشکلات میں ڈالو گے تو لوگ بدک جائیں گے۔ اگلا قول نقل فرمائے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ مخافۃ السامۃ علینا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں
بھلائی کا واعظ فرماتے تو اس کو کم کر دیتے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں، اس لیے کہ اکتانے کے بعد وہ کشش جو ہوتی ہے، اٹریکشن وہ ختم ہو جاتا ہے، جاذبیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضور جو بات بھی کرتے تھے مختصر کرتے تھے اور دلگیر ہوتی تھی، دلوں پر اتر جایا کرتی تھی۔ یہ حضور اگر حکم دے دیتے نہیں تم کو اتنی دیر بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ صحابہ کی شان تو یہ تھی کہ وہ تو انتظار کرتے تھے ہمیں یہ حکم مل جائے، یہ حکم مل جائے، یہ حکم مل جائے، لیکن نہیں، حضور ہمیشہ آسانی تلاش کرتے تھے اپنی امت کے لیے۔ خود اپنا واقعہ بیان فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کہ انہا رکبت بعیرا وفیہ صعوبۃ فجعلت تردد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک بالرفق، کہ ایک اونٹ تھا، آپ اس پر سوار ہوئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ذرا وہ شوخیاں کرنے لگا، اٹکھیلیاں، وہ دوڑنے لگا وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے اس کو سختی کے ساتھ پیش آنا شروع کیا اس کے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ نرمی کرو اس کے ساتھ، دیکھیں نرمی کرو گی یہ نرم ہو جائے گا، سختی کرو گی سخت ہو جائے گا۔ تو حضور نے امت کے لیے مہربانی اور نرمی اور رحمت ہی رکھی ہے تاکہ میری امت مشکلات میں، پریشانیوں میں نہ گھر جائے، اور جب عمل صالح کرے تو نرمی کے ساتھ کرے اور نرمی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ کرے۔ یہ حضور کا کرم خاص ہمارے اوپر ہے۔ رہنے دیجیے، بس ایک فصل بہت ہے، اتنی رہنے دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم شفا شریف کی بابرکت محفل اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما، اور جن احادیث کریمانہ کا یہاں ذکر کیا گیا، حضور کی رافت و رحمت، محبت، مہربانی کے حوالے سے مالک مولا ان صفتوں کا عکس اور فیض ہمارے اوپر بھی جاری فرما دے۔ ہمیں حضور کی سنت کریمہ پر کامل طریقے پر عمل کرنے کی توفیق حسن عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔